اس سے کیا اثر لیا جا رہا ہے. تو جو ادب تخلیق پا رہا ہے چاہے یہاں پر یا باہر کی دنیا کے اندر، تنقید آپ اس پر بھی کریں اور اس کے اوپر آپ اس کے اخلاقی پہلوؤں کو سامنے لے کر آئیں کہ اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ موجود آ رہا ہے تو وہ کیا بگاڑ ہے جس سے ہمیں یہاں پر پیش کرنا چاہیے. اپنے آپ کو فخر میں مبتلا نہ کریں اور بڑے ادیب ہونے کا تصور کبھی ذہن میں نہ لے کر آئیں کیا جائے. دنیا کے اندر جو یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ہم کائنات کی حقیقتیں کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے یا انسان کی زندگی میں اس کا مشاہدہ موجود ہے اور قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ ایک کائنات کی حقیقت کا اظہار ہے جو قرآن کر رہا ہے، اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہے. جائیے پر اسلامی ادب میں جو صرف جائز حدود کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلامی روح کو معاشرے کے اندر پروان چڑھاتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر اسلام جو روح پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بچے کے اندر ہو، چاہے وہ ادیب کے اندر ہو، خاتون کے اندر ہو، مرد کے اندر ہو، اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر ہو یا انفرادی طور پر انسانوں کے اندر جو خوبیاں پروان چڑھنی چاہیے، اگر وہ ادب میرا تحریر کردہ وہ پروان چڑھا رہا ہے تو میں اسلامی ادب تخلیق کر رہا ہوں. اچھا، پھر اس کے اندر جو ادب تخلیق کرنے والے حضرات ہیں ان کو اگر ہم تقسیم کریں تین بنیادی کیٹیگریز کے اندر، تو ایک تو شعراء کی کیٹیگری ہے جو نثر کے بجائے نظم کے دائرے کے اندر ادب کو تخلیق کرتے ہیں تکنیکی انداز میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں. دوسرا ادب کہلاتا ہے صحافتی ادب ہے. اور تیسرا خطابتی ادب ہے، یعنی وہ ادب کے جو گفتار کے ذریعے پروان چڑھتا ہے جس کے اندر ہم اپنی کلام کے ذریعے حصہ لے رہے ہوتے ہیں. پائے گا تو یہ نہیں کہ جو معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے جو الفاظ اور بول چال ایک کیا کہتے ہیں گلی محلے چوک اور چوراہوں پر استعمال ہو رہی ہے، وہی زبان میں استعمال کر کے ادب کے اندر اس بات کو پرچار کروں گا کہ معاشرہ ایسا ہے. جیسا ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہے وہ بیان کر دیا جائے اور اچھے اسلوب کے ساتھ ادب کے تمام دائروں میں بیان کر دیا جائے تو بڑا ادیب کہلائے گا. بھائی تو بڑا ادیب نہیں کہلائے گا، بلکہ بڑا ادیب کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہترین بات کو معاشرے کی اس بہترین تصویر کی عکاسی اس انداز کے ساتھ کرے کہ پوری بات بھی کہہ دے اور اس کو الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑے کہ اس سے بے حیائی کا شائبہ نہ آتا. اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے قصص بیان کیے ہیں اور اس تمام قصص کے اندر جو احسن القصص کہا گیا وہ کس قصے کو کہا گیا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا گیا. اور اس قصے کے اندر جو یہ بات تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب پکارا یوسف علیہ السلام کو تو اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا آپ دیکھیے یہ ہے الفاظ کی چاشنی. الفاظ کی چاشنی یہ نہیں ہے کہ آپ نمک مرچ لگا کر پورے واقعات بیان کریں کہ وہاں حالات کیا واقع ہوئے تھے اور انسان پڑھ کے جو ہے نا اس کے پوری منظر کشی اس کے ذہن کے اندر سما جائے، بلکہ وہ اصل مقصد پالے کہ ہوا کیا تھا. ہی تلک ایک لفظ اور اس ہی تلک کے اندر سارے معنی اور مفہوم موجود ہیں کہ کیا اس نے کہا تھا اور اس کے جواب میں قال معاذ اللہ. اس جواب کے اندر وہ پورا جواب موجود ہے کہ ایک اعلیٰ کردار کے انسان کا جواب کیا ہونا چاہیے جب اس کو برائی کی طرف بلایا جائے. یہ ہے وہ ادب کہ اپنی بات کو اس خوبصورت انداز سے بیان کی جائے کہ بات پوری سامنے بھی آ جائے اور الفاظ کا انتخاب بھی بہت اچھے انداز کے ساتھ ہو جائے. اس سے اخلاقی کردار متاثر نہیں ہوتا اور معاشرے کے اندر ایک اچھا ادب تخلیق پاتا ہے. پھر خطابت کے اندر بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اعلیٰ پائے کے خطیب نہیں ہیں، گویا کہ یہ موضوع نہیں ہے قلم کاران کی ورکشاپ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہی سوشل سرکل سے وابستہ افراد ہوتے ہیں جو جوش خطابت کے مختلف پلیٹ فارم پر جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. تقاریر کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، تالیاں پٹوانا، اپنے لیے داد وصول کرنا، اس کے نتیجے میں انعام کی خواہش رکھنا. اگر یہ مقصد ہے میرا خطابت کا تو یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے، یہ معاشرے کے لیے مقصود اور کافی نہیں ہے. بڑے اچھے اچھے ڈیبیٹر ہیں جو اپنے یونین دور کے زمانے سے طالب علمی کے زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج جو وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں نئے طلبہ کی طالبات کی، لیکن ان کے بعد کا اثر کہاں ہے معاشرے کے اندر؟ تو اگر معاشرے میں اثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ خطابت کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہیں ہمارے پیش نظر. قرآن و حدیث کا اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم جو ہے اس میں کسی کی مخالفت نہ کریں اور شیطان ہمیں جو ہے وہ کسی کی حج میں اور کسی کی مخالفت میں جو ہے وہ دیوانہ نہ کر ڈالے اور ہم سے تجاوز نہ کر جائیں. ہمیں خیال رہے کہ ہم حق کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ حق ہماری زبان سے ہماری گفتگو سے ہمارے قلم سے حق نکل رہا ہے یا باطل نکل رہا ہے. پھر ایک اور صنف ہے جس کی طرف میں متوجہ کروں گا، اعظم طارق بھائی نے متوجہ کیا، ترجمے کی صنف. ہمارے ہاں اچھے مترجم موجود نہیں ہیں. ایسے مترجم کی ضرورت ہے جو اپنی تحریر ایسی تحریر ترجمہ کریں کہ جو اصل تحریر معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ اچھی ترجمے کی مثال کی اچھا ترجمہ وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ ترجمہ شدہ ہے، یعنی وہ آپ اس کو اتنا بہترین اسلوب پر ترجمہ کریں کہ وہ آپ کی اپنی زبان کا ادب محسوس ہوتا ہو.
ٹھیک ہے، آپ کی اپنی زبان کا. جو جاوید بسام صاحب کا نام لیا، کمال کے آدمی ہیں واقعتاً. میں ان سے ساتھی رسالے کے زمانے سے اور جگمگ میں بھی اب لکھتے ہیں، تو ان کا جو قلم ہے بڑا زبردست ہے. ترجمہ کرتے ہیں تو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جو ربط ہوتا ہے نا تحریر کے اندر، اگر وہ ترجمہ ہوتا بھی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی روانی ہے ترجمے کے اندر. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. بہرحال اس پر کام کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو لٹریچر موجود ہے، ہر ایک کا ایک اپنا کلچر ہے، ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے، اور ہر ایک کے یہاں جو ہے وہ اپنے خیال، ہر قوم کے اندر خیالات کا ایک الگ معیار ہوتا ہے نا. ہم اپنی جس قوم کے اندر، جس قوم سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے یہاں خیالات کی ایک تحدید ہے. مغرب کے اندر آپ کو خیالات اور آئیڈیاز کی کہکشاں ملتی ہے کیونکہ وہ آزاد سوچتے ہیں. آپ عرب دنیا کے اندر چلے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو خیالات آپ کو ملیں گے، یا پرانے قدیم ادب کے اندر چلے ہیں، کلاسیکل ادب کے اندر بھی آپ کو خیالات ملتے ہیں. تو جو خیالات ہیں وہ آپ دراصل اس کو اپنی زبان کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے. تو یہ تو بنیادی تھوڑی سی اصولی باتیں ہو گئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ باتیں میں بچوں کے ادیب کی عمومی خصوصیات جو ایک ادیب کے اندر جو بچوں کے لیے لکھ رہا ہے ہونی چاہیے، میں اس کے اوپر بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ادیب، اعظم بھائی نے بات کی، صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. اگر اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہے تو وہ پھر خود ایک محدود ادب ہی لکھ پائے گا، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی نہیں ہو پائے گا، اور وہ بہت ساری مشکلات کا اور محدودیت کا شکار ہوتا چلا جائے گا. اس کا ذوق مطالعہ اچھا ہو، اس نے بچوں کا ادب اچھی طرح پڑھا ہو، قدیم بھی پڑھا ہو، جدید بھی پڑھا ہو، اس پر ایک نظر رکھتا ہو، اور اس پر تنقید کرنے کا بھی کچھ نہ کچھ اس کا شعور ہو، یعنی اس کا ایک آئیڈیا ہو کہ وہ تنقید کر سکتا ہو، اچھی تنقید ادب کے اوپر. اور اس کے لیے ہم ساتھی رسالے میں نئے قلم کاران کو یہ کہتے تھے کہ جو بالکل بچے لکھنا شروع کرتے تھے، ہم کہتے تھے آپ سب سے پہلے ساتھی رسالے میں خط پہ تبصرہ، خط لکھیں، یعنی آپ رسالے پر تبصرہ کریں. جب آپ رسالے کی کہانیوں پر تبصرہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں دراصل آپ کہانیوں کے معیار کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس بنیاد پر مجھے کون سی کہانی، کون سی نظم اچھی لگی یا بری لگی، یا کون سی میں تھوڑی سی نقص تھا، مجھے زیادہ پسند نہیں آئی. یہ آپ کا ایک ذوق اس سے ڈیولپ ہوگا، پروان چڑھے گا، اور پھر آپ خط کے اندر اس کی عکاسی کر رہے ہوں گے، پھر آپ لکھنے پر آمادہ ہوں گے. ساتھی رسالے میں بچپن سے میرے خیال ہے 98 سے میں رسالہ مستقل پڑھ رہا ہوں، ساتھی رسالہ 1998، اور ساتھی میں آیا 2008 میں. تو 10 سال تقریباً کا عرصہ جو تھا میں نے پڑھا ساتھی رسالہ. لیکن اس سارے عرصے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں خط لکھوں، لیکن مجھے الفاظ نہیں مل پاتے تھے خط لکھنے کے لیے. کیونکہ یہ جو خط لکھنا ہے نا، یہ بھی بڑا مطلب اس میں جو ربط چاہیے، اس میں جو آپ کو کہانی پر تبصرہ کرنے کے لیے جو فن چاہیے، ایک نظر چاہیے، بہرحال وہ ایک ادیب کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو یہ اپنے اندر اس سے یہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ادیب بچوں کی فطرت سے اور اس کی نفسیات سے واقفیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، بچوں کی نفسیات سے واقفیت ہونا، وہ کس زمانے میں جی رہا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، بڑے بچوں کا کیا مسئلہ ہے اور چھوٹی عمر کے بچوں کا کیا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ جگمگ تارے کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلی جماعت سے 5ویں جماعت کا رسالہ ہے، تو اس جماعت کے بچے جو ہیں جس عمر میں ہوتے ہیں ان کے مسئلے کیا ہیں، ان کو کیا چیزیں پسند ہیں، وہ کون کون سی کہانیاں پسند کرتے ہیں. ساتھی رسالے کے اندر جو بچے کہانیاں پڑھتے ہیں وہ چونکہ چھٹی 5ویں کلاس سے لے کر آگے میٹرک تک کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ذوق کیا ہے، وہ کس کو پسند کریں گے، اور وہ کس طرح ان کے نفسیات کیا، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی پسند و ناپسند کیا ہے. تو بچوں کے ادب سے وابستہ ان کی نفسیات اور فطرت سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. اس پہ کتابیں بھی موجود ہیں، اور جب آپ کا خود اچھے ادب پر گرپ ہوگی تو آپ انشاءاللہ اس سے وابستہ ہو جائیں گے، آگاہ ہو جائیں گے. پھر ایک بات یہ دیکھیے کہ بچوں کی نفسیات سے ہی متعلق ہے کہ بچوں کے اندر جو حیرت اور استعجاب کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کسی نئی چیز کو دیکھ کر، نئے خیال کو دیکھ کر. تو یہ جو تجسس کی کیفیت بچوں کے اندر ہے، اس تجسس کی کیفیت کو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کہانی میں ڈالیں گے. اشتیاق احمد صاحب کہتے تھے کہ میں جب ناول لکھنے بیٹھتا تھا تو میں بچوں کو یا وہ پورے جو کیس چل رہا ہوتا تھا، میں بہت ہی مشکل کنڈیشن میں لا کر، مشکل صورتحال میں لا کر پھنسا دیتا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس سے نکالنا کیسے. تو میں بڑی مشکل میں لا کر پھنسا دیتا تھا، اور یہ سوچتا نہیں تھا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ اس مرحلے پر جاتا ہی نہیں تھا. جب وہ پھنس جاتا تھا پھر اسی وقت یا پھر بعد میں کبھی دوبارہ لکھنے بیٹھتا تھا تو پھر میں سوچتا تھا کہ اب مجھے اس مشکل سے نکالنا ہے، آزاد کرنا ہے، اس کے لیے خیالات سوچتا تھا، پھر خیالات آ جاتے تھے. جب آپ پہلے سے ہی پوری کہانی سوچ کر بیٹھے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کلائمیکس کہاں دینا ہے، نقطہ عروج پہ پہنچانا ہے اور نکالنا بھی کیسے، تو آپ کبھی بھی نقطہ عروج پہ اچھے انداز سے نہیں لے آ سکتے. تو آپ کو جو ہے نا اس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بچہ کس چیز سے متجسس ہوتا ہے، حیرت اس کو کن کن چیزوں سے ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کریں اور اس کو پر قلم اٹھائیں، اس کو اپنا موضوع بنائیں. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. پھر یہ کہ بچوں کے ادب کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور اخلاق کو موضوع ضرور بنائیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یعنی علم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حقیقت جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے،
دوسری بات یہ کہ معاشرے میں اپنے کردار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، منوانے کے لیے اپنا کردار آپ کے پاس، آپ کا بااخلاق ہونا بہت ضروری ہے. یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. اس کو پیدا کرنے میں، اپنے قلم میں لانے کے لیے آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو نصیحت ہی کرنی ہے اور حدیثیں اور قرآن کی آیات ہی ڈالنی ہیں. یہ پران میں تو چل جاتا ہے، کہانی میں نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو اسلوب ایسا اختیار کرنا پڑے گا کہ اس میں پوری کہانت ہو، کہانی کی پوری بنت ہو، اور اس کے اندر پھر آپ ان کا خیال کریں کہ علم کو کیسے لا رہے ہیں اور اخلاق کو کیسے موضوع بنا رہے ہیں. ادب بچوں کی فطری صلاحیتوں کو ابھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے. ادب کے ذریعے بچوں میں موجود چھپی صلاحیتوں کو بھی نکھارنے کا موقع فراہم کیجیے. اس میں گفتگو کی صلاحیت ہے، آپ کہانی کے ذریعے ابھار سکتے ہیں، کہانی میں یہ پن پیدا کر سکتے ہیں. بچوں کے اندر کچھ گنگنانے کی صلاحیت ہے، یعنی اس کے اندر اور بہت ساری صلاحیت ہے. تجسس کی صلاحیت ہے، سوالات کرنے کی صلاحیت ہے. چیزیں کھو دینے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ اس کی خامی ہے. تو اس میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے، اپنی چیزوں کی کیئرنگ کرے. تو آپ کہانی میں اس کو کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ادب کے اندر، اپنی تحریر کے اندر لے کر آنی ہیں. اسی طریقے سے ایسا ادب لکھنے کا فن ادیب رکھتا ہو کہ جو بچوں کا قوت تخیل کو پروان چڑھائے. یعنی کہ جو بچے کی تھنکنگ پروسیس ہے، جو جب بچہ سوچ رہا ہے اور بے تحاشا سوچتا ہے، ہم سے زیادہ بچے کا تخیل پرواز کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی تحریر اس کے تخیل کو مزید پرواز دے رہی ہو، اس کی پرواز کو روک نہ رہی ہو. آپ کہانی کے اندر ایسی باتیں، ایسے خیالات لے کر آئیں اور جس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو ہیری پوٹر کا تذکرہ کیا، مطلب اس طرح کی جو کہانیاں مغرب پہ لکھی گئی ہیں اور ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ دیومالائی تصور جو کی کہانیاں آتی رہی ہیں اور اب حقیقت سے قریب تر آ رہی ہیں چیزیں. اب سائنس کی دنیا ہے. اب مریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں انسان نے ابھی قدم رکھنا ہے نا، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں حقیقت کے طور پر موجود ہیں، پائی جاتی ہیں. تو اس کی دنیا کے بارے میں بچوں کو سچوانا ابھی تلاش نمبر ہے. تو خاص نمبر جو ساتھی کا ہوتا ہے وہ دراصل کسی ایک آئیڈیا پر ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کے قوت تخیل کو پروان چڑھایا جائے. تو اس کا خیال اپنی تحریر کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی آسان سی مثال اگر میں آپ کو دوں تو احمد عاطف صدیقی صاحب کی نظم ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، بہت ہی آسان نظم اور بالکل حقیقت پر مبنی نظم، لیکن اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خیالات کی پروان چڑھتے ہوئے خیالات نظر آتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں، چندہ کیسا ماما ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں. یعنی ہم اس کو ماما بھی کہتے ہیں، امی کا بھائی بھی نہیں ہے. حقیقی دنیا کے اندر وہ ماما کہلاتا ہے، اور امی کا ماما تو وہ ہوتا ہے جو امی کا بھائی ہو، ہمارا ماما تو وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو لے کر انہوں نے بچوں کے خیالات کو پروان چڑھایا. پھر اسی طریقے سے ادیب جو ہے وہ اپنے قلم کے اندر، اپنی تحریر میں آسان زبان کا استعمال کرے، اور اس کے لیے اس کا زیادہ مطالعہ ہوگا تو وہ آسان الفاظ کو استعمال کرے گا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے آسان زبان کا استعمال، جو بچہ اپنی زبان، جس زبان کو سمجھتا ہو. دوسرا ہے اس زبان کو لکھنے کے لیے الفاظ کا صحیح لکھنا، یعنی اس کو املا کیسے کرنا کہ آپ یعنی کہ اس کو تلفظ کے اندر، اپنے املا کے اندر تحریر میں کیسے لے کر آنا کہ جو الفاظ ہیں اس کو توڑ کر. کامیابی، تو کامیابی پورا ایک ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام الگ لکھیں، یابی الگ لکھیے. ہم کنار، ہم کو الگ کیجئے، کنار کو الگ کیجئے. آسان الفاظ اور جملوں کو توڑ کر. چھوٹے جملے، اس میں بات چھوٹے جملے میں مکمل ہوتی ہے، بچوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، بچے اس کو پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس بچوں کی سطح پر اس کام کو کیا جائے. بہت بڑے بچوں کے لیے اگر آپ لکھ رہے ہیں 7-8 کلاس کی عمر کے بچے، 12 سال 15 سال کے، ان کے لیے بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. پھر اسی طریقے سے ہماری تحریر میں کیا ہو، اسلام سے محبت، پاکستان یا حب الوطنی کا جذبہ، اسلامی شخصیات، ہماری تاریخ، ہمارے اسلاف، ان کا ہیروز کا تعارف، ان کے ساتھ بڑوں کا ادب، احترام اور انسانی وحدت، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کو فروغ دینا، یہ ہماری تحریر کے اندر موجود ہونا چاہیے ایک ادیب کے طور پر. پھر اسی طریقے سے جدید دنیا کا جو علم ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اس سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. اگر آپ کے علم میں کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو اپنی تحریر کے اندر لا سکتے ہیں. ہم ملیشیا گئے، ہم نے وہاں دیکھا کہ جس طریقے سے ہم ATM کارڈ کے اندر کارڈ ڈالتے ہیں، وہ پیسے واپس آتے ہیں نا، تو ہمیں وہاں اس طرح لائبریری میں کتابیں ملتی ہوئی وصول کرتے ہوئے اور ڈالتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو ہمارے لیے وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو ایک ادیب کے طور پر میں اس ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کہانی لکھ سکتے ہیں کہ جی کس طریقے سے ایک ادیب، یعنی کہ جو ہے وہ لائبریری کا نظام دنیا کے اندر چل رہا ہے. بچہ ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جہاں ایسی لائبریری تھی، کتابوں سے بھرپور تھی. کتاب سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس کہانی کو تخلیق کیا جا سکتا ہے. تو آپ ٹیکنالوجی سے جتنا واقف ہوں گے، اس کو اپنی تحریر کے اندر دلچسپ انداز کے ساتھ لا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے موضوعات ہیں، یہ ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں رنگا رنگی ہونی چاہیے، تنوع ہونا چاہیے ہماری تحریروں کے موضوعات کے اندر. اب جگمگ تارے میں ہیں، بچوں کو چونکہ جانور پسند ہیں، تو کوئی شیر پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی چیتے پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی خرگوش پہ لگا ہوا ہے، تو کوئی چڑیا سے باہر نہیں آ رہا ہے.
تو ٹھیک ہے جانوروں کی کہانیاں بچوں کو پسند ہیں، لیکن بچوں کی اسی عمر کے بچوں کی چھوٹے چھوٹے مسئلے ان پر بھی بات ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ان کا جو ہے وہ بستہ بچے کی زندگی میں ایک بڑا اہم رول ہے اس کا اسکول کی تعلیم کے اندر. تو اس کی زندگی میں بستے کا کیا کردار ہے، اس کا ٹفن جو لنچ باکس ہے اس کا کیا کردار ہے، اس پہ کہانی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے نئے موضوعات کو سوچنا جو بچے کی زندگی سے وابستہ ہیں، بچوں کو اس کے ذریعے آپ سکھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا، یہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. کہانی یا تحریر میں جو ہے وہ ہمارے مزاح کا رنگ ہونا چاہیے، اس میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ ہونی چاہیے تاکہ بچے اس سے لطف اندوز ہوں. کہانی اگر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لاتی ہے تو یہ بھی کہانی کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس مقصد کو اس کو حاصل کرنا ہمارے ہدف میں شامل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ باتیں یہاں پر بچوں کے رسائل کے حوالے سے ادارتی حوالے سے جو ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، خاص طور پر اس پر میں بات کروں گا کہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ہم اچھے رائٹر ہیں، ادیب ہیں، ہم لکھ رہے ہیں بچوں کے لیے یا لکھنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو تحریر میری ساتھی رسالے میں لگی ہے یا یہاں نہیں لگ سکی وہ جا کے ایز اٹ از نونہال میں لگ جائے. تو نونہال کے مزاج سے بھی آپ واقف ہوں، آپ ساتھی رسالے کی پالیسی سے بھی واقف ہوں کہ کس طرح کی تحریروں کو پسند کرتے ہیں. اس کی خاص ریڈرشپ ہے، اس کے خاص قارئین کا ایک حلقہ ہے اور ان کا خاص قارئین کا ایک حلقہ ہے، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے رسائل میں تنوع موجود ہے اور اسی لیے بچے ایک رسالہ نہیں 2-3 رسالے بھی پڑھتے ہیں. تو اس کا خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم رسالے کی پالیسی سے واقف ہوں. اس میں میں تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے 3 قسم کے لکھاری ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس، ہم ایز مدیر اگر بات کروں تو ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے. ایک بالکل ابتدائی نوعیت کے لکھاری ہوتے ہیں جو لکھنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ لکھنا شروع کرتے ہیں، اچھا دیکھیے یہ جو لکھنے کی صلاحیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دیتے ہیں، وہ موقع آپ کو جو ہے وہ لکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے. میں نے میٹرک کمپیوٹر سائنس بایولوجی سائنس سے کیا اور انٹرمیڈیٹ بھی میڈیکل سائنس سے کیا، اور لیکن کیمسٹری اور فزکس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی میرے ذرا پلے نہیں پڑی. اور یہ فرسٹ ایئر کی یا غالباً سیکنڈ ایئر کی فرسٹ ایئر کی فزکس کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھ سے جو ہے وہ اس کے نیومیریکل یا اس کے جو کانسیپٹ تھے وہ کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. میں نے ایک طرف اپنے نوٹس رکھے اور میں نے قلم لیا اور میں نے پہلا مضمون لکھا یہ امتحانات. اور یہ مضمون مزاح سے بھرپور مضمون تھا اور میں نے وہ کر کے ساتھی رسالے بھیج دیا. اور ساتھی رسالے میں چونکہ مئی کا مہینہ تھا، امتحانات تھے، تو امتحانات کے دنوں میں خاص موضوعاتی مضمون شائع ہوتا ہے، اس کے بعد موضوع ختم ہو جاتا ہے تو پھر مضمون شائع نہیں ہوتا، وہ ناقابل اشاعت میں چلا گیا. تو میں نے پھر وہ مضمون جو ہے وہ ایک ساتھی ہمارے رائٹر ہیں آپ جانتے ہیں بلکہ الیاس نواز صاحب، میرے حلقے میں رہتے تھے، میرے گھر کے قریب رہتے تھے. میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے کہا یار آپ میں تو صلاحیت ہے. انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، مضمون مجھے دے دیں. میں نے دے دیا ان کو، میرے پاس تحریر تھا کاغذ پہ لکھا ہوا. 1 سال بعد جب دوبارہ امتحانات کا موقع آیا، انہوں نے ساتھی رسالے میں بھیج دیا. وہ ساتھی رسالے میں چھوٹے بچوں کی تحریر میں جا کر شائع ہو گیا. تو اس سے ایک رائٹر کو حوصلہ ملا کہ یار میری تحریر شائع بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے ساتھی والوں کی نظروں میں بھی آ گیا. تو ساتھی والوں نے پھر کہا کہ بھائی اپنی خدمات آپ ادارے میں دیں. تو میں نے بہت زیادہ نہیں لکھا، جو لکھا ہے وہ بہت کم ہی لکھا ہے، ترجمے کیے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو چھپا ہوا ادیب ہے اس کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا اظہار. پھر یہ ایک سمجھنا، اچھا جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً سے جب آپ کی ایک تحریر لگ جاتی ہے ذہن میں خیال آتا ہے یار آپ تم تو بڑے ادیب ہو گئے ہو، تو ناول لکھو. تو فوراً سے ناول لکھنے پر بندہ آمادہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں قسط وار ناول لکھوں گا. تو ابتدائی قسم جو لکھاری ہیں ان کو چھوٹے موضوعات پر لکھنا چاہیے، موضوعاتی نہیں لکھنا چاہیے. عمومی کہانیاں لکھیں تاکہ وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی رسالے میں لگ سکتی ہوں. آپ اس کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے کہ یار یہ امتحانات تو گزر گئے، اگلے سال امتحانات آئیں گے تو رسالے کی ضرورت ہے تب دیکھی جائے گی. تو عمومی موضوعات کے اوپر آپ لکھنا شروع کریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اپنے ارد گرد حقائق اور واقعات پر نظر رکھیں. ادیب کو حساس ہونا چاہیے. اس کے سامنے سے بلی گزرے تو وہ بلی نہیں گزرے، اس کو ایک کہانی گزرے اس کے سامنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک آئیڈیا مل گیا کہانی گزرنے، اس کے اوپر وہ پوری کہانی تحریر کر سکتا ہے. اشارہ ہو گیا ہے، مختصراً کروں گا. مختلف واقعات کو اپنی جو ہے وہ تحریر کے اندر اس طریقے سے ہمیں ضبط تحریر میں لانا. جو پختہ قلم کار ہیں جن کی تحریریں شائع ہوتی رہتی ہیں ان کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو رسالے کے اندر کتنے صفحات کی کہانی آتی ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے. طویل کہانی جو ہے چونکہ مربوط رائٹر ہے، اس کا قلم کافی مربوط ہے، تو ہم اس کو اس کی تصحیح نہیں کر سکتے، اس میں سے کانٹ چاٹ نہیں کر سکتے، تراش خراش نہیں کر سکتے، یا تو ادیب سے کروائیں. اتنا موقع ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دوبارہ موقع دیں. تو لہٰذا طویل تحریروں سے گریز کریں. شاعری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شاعر کی اگر تحریر کو نظم کو ایڈٹ کر دیا جائے، اصلاح کر دیا جائے، تو اس کے لیے بڑے عار کی بات ہوتی ہے کہ میری تحریر کیسے ایڈٹ کر دی گئی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میری اصلاح کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، کوئی بھی مجھے کر سکتا ہے. تیسری بات اس حوالے سے بڑی اہم سمجھ لیں، وہ یہ کہ دیکھیں رسالے میں جو چھپ رہا ہے اس کے ذمہ دار ادیب نہیں ہے، رائٹر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مدیر ہے. تو قارئین فیڈ بیک مدیر کو دیں گے اور مدیر سے سوال کریں گے.
آپ نے تو تحریر لکھ دی 4 صفحے کی، آپ نے جو بھی نظم لکھ دی 8 بند پر مشتمل، اور 8 میں سے 4 بیکار تھے اور 4 کام کے تھے، تو ہم نے 4 ایڈٹ کر کے لگا دیے. اب آپ کیا ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری تحریر کے ساتھ کیا کیا؟ تو جب چونکہ پلیٹ فارم ہم دے رہے ہیں، رسالے میں کہانی ہم چھاپ رہے ہیں، اور رسالے میں تحریر چھپ کر جب جاتی ہے قارئین ہمیں فیڈ بیک کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اس تبصرے کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اوپر بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ ہم تیار رہیں اس کام کے لیے. چوتھی بات یہ کہ المیہ جو عام طور پہ معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے، ہم بچوں کے لیے وہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہم خود متاثر ہیں نا. ڈپریشن، شہر کے حالات، کچرا، روڈ گندگی، یہ وہ ہم وہ اپنی تحریر میں لکھ دیں گے. بھائی بچے کو آنے والا روشن مستقبل بھی دکھایا جا سکتا ہے، اس میں اس کا کردار بتایا جا سکتا ہے کہ تم اس شہر کے لیے کیا کر سکتے ہو، تم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو، دین کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تو معاشرے کی اصلاح یہ المیہ کے بجائے جو خوشکن پہلو ہیں اس کے اوپر بچے کو، کیونکہ اس نے پروان چڑھنا ہے. آپ ایک خاص امپلیمنٹ ایج میں آ چکے ہیں اور آپ کی عمر ڈھل چکی ہے، اس نے ڈھلنا ہے، اس نے ابھی بننا ہے، تو اس کے لیے اس کو آپ روشن مستقبل دکھائیے. پھر بڑے قلم کاران جو ہیں ان کی تحریر بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہلکی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے تیار رہیں کہ ہماری کوئی اصلاح کر سکتا ہے، اور مدیر جو ہے اس کے اوپر اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لہٰذا آپ اپنے معاشرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لکھیے، اپنے کلچر سے واقف ہوں. ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے ساتھ ان کی نشست میں موجود تھے، رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تحریر لکھ رہے ہیں یا کوئی نظم لکھ رہے ہیں یا کوئی اس پہ ڈرامہ بنا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں بچے کے ادب کے لیے، تو آپ اس میں ذہن میں رکھیے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرے کی عکاسی اس کو دکھائیں. بچہ آپ یہ مدیران کے لیے بھی ہے. تحریر میں آیا بچہ، اس میں آپ نے دکھا دیا بھورے رنگ کا، بال اس کے بڑے سنہرے ہیں، یعنی کہ وہ خوبصورت بچہ جو آپ کو گورے بچے اچھے لگتے ہیں، آپ نے جو ہے ان کو ڈال دیا جو پاکستان میں کہیں پائے نہیں جاتے. اور ہم جو ہے وہ اب جب تصویریں اٹھاتے ہیں نیٹ سے، تو ہم بھی جو ہے وہ گورے بچوں کی تصویریں اٹھا کے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہم خود مرعوب ہیں دراصل. تو ہمیں اپنے معاشرے کی عکاسی، ہمیں اپنے جو ہے وہ کلچر کی عکاسی کرنی چاہیے. بچے کو بتانا چاہیے کہ رسائل کی دنیا بھی تمہاری دنیا سے بالکل ملتی جلتی دنیا ہے، وہ کوئی الگ سی دنیا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مروبیت نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی اپنے اندر سے مروبیت نکالیے. یہاں تنقید کے اوپر بھی بات آئی، تنقید کے حوالے سے بس میں اتنی گزارش کروں گا کہ جہاں اپنے ادب پر تنقید کی ضرورت ہے، وہاں مغربی ادب پر، اخلاقی ان کے پہلو پر بھی تنقید کی ضرورت ہے. یعنی مغرب کے اندر جو ادب تخلیق پا رہا ہے وہ کیا اخلاق پروڈیوس کر رہا ہے، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ادیب کون ہوتا ہے، جس کی تحریر کتنی اثر انداز ہو رہی ہے. یہ اس کی تحریر، اس کے ادب میں یہ بات اہمیت کے طور پر شامل رہنی چاہیے کہ اس سے کیا اثر لیا جا رہا ہے. تو جو ادب تخلیق پا رہا ہے، چاہے یہاں پر یا باہر کی دنیا کے اندر، تنقید آپ اس پر بھی کریں، اور اس کے اوپر آپ اس کے اخلاقی پہلوؤں کو سامنے لے کر آئیں کہ اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ موجود ہو رہا ہے، آ رہا ہے، تو وہ کیا بگاڑ ہے جس سے ہمیں یہاں پر پیش کرنا چاہیے. اپنے آپ کو فخر میں مبتلا نہ کریں، اور بڑے ادیب ہونے کا تصور کبھی ذہن میں نہ لے کر آئیں. ہمیشہ طالب علم بن کر رہیں. معیاری ادب جو ہے وہ اگر آپ تخلیق کریں گے تو معیاری ادب صرف چند سالوں تک محدود نہیں رہتا، رسائل تک محدود نہیں رہتا، وہ صدیوں تک پروان چڑھتا ہے. صدیوں تک اس کی گونج ہوتی ہے، صدیوں تک اس کو ریفرنس بنایا جاتا ہے، حوالہ بنایا جاتا ہے، اور آپ کو یاد رکھا جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اپنی ذات کے لیے نہ لکھیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھیے، معاشرے کی صلاح کو بہتر کرنے کے لیے لکھیے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میرے ادیب بننے کا مقصد یہ ہے کہ میری تحریریں شائع ہوں، میری شخصیت کا چرچہ ہو، اور مجھے ایوارڈ دیے جائیں، اور مجھے جو ہے وہ میری پذیرائی ہونی چاہیے، اور میں اور میری ذات اگر مرکوز رہے گی، تو کبھی بھی اچھا ادب تخلیق نہیں پا سکتا. بچے پر بھی وہ اثر نہیں ڈالے گا. بہت سارے ادیب ایسے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جنہوں نے لکھا اور اپنی شخصیت کے گرد مرکوز رہے، تو وہ آج ان کا نام ہمیں اس طریقے سے نہیں ملتا. جب اپنی ذات سے باہر ہوں گے تو آپ بچے کے اوپر اثر انداز انشاءاللہ ہو سکیں گے. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کے ادب میں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم نئی نسل کی بہترین خطوط پر اسلام